نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت۔ سورہ بقرہ کے ساتھ آل عمران بھی پڑھا کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو سایہ فگن بادل ہیں، یا دو سائبان ہیں، یا دو پرندے باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیاں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہوں گی۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے، ان کو ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن آپ کے اوپر سایہ کریں گی۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تب آپ کے اوپر سایہ کریں گی، اور آپ کو اس دن کی تپش سے بچائیں گی، اور اپنے اور پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، اور اس کو بخشوانے کے لیے۔ بہت بڑی فضیلت ہے سورت کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو خوب پڑھا کریں، دل لگا کے پڑھا کریں، اور اپنے لیے جو ہے ان کو سایہ بنائیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن جو ہے جب اتنی تپش ہوگی تو آپ کے اوپر یہ سایہ کریں گی، آپ کے اوپر جو ہے وہ دھوپ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ یہ سائبان ہیں، یعنی کہ سایہ فگن بادل کی طرح یہ آپ کے اوپر جو ہے یہ سایہ کریں گی، اور آپ کو اس دن کی تپش سے بچائیں گی، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی۔ اور اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی کہ ہمارے پڑھنے والے کو بخش دے۔ خوب دل لگا کے محترم ناظرین ان کو پڑھا کریں۔ آیت الکرسی کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے آیت الکرسی اللہ کی کتاب، یعنی قرآن کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر اس آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے، وہ یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے، یا
بچہ کے گلے میں ڈال دو گے شیطان اس مال و اولاد کے قریب بھی نہ آئے گا۔ یعنی جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کے دم کر دو، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچے کے اوپر دم کر دو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، تو اس کو جو ہے وہ اس دم کرنے سے شفا یاب ہوگا۔ یا لکھ کر مال میں رکھ دو یا بچہ کے گلے میں ڈال دو، شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا، یعنی اس کی حفاظت میں ہو جائے گا۔ آیت الکرسی کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو بندہ آیت الکرسی کے بارے میں اتنے فضائل ہیں اس کے کہ جو بندہ اس کو فرض نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ ہے موت۔ یعنی جس دن موت آ گئی اسی دن انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بہت زیادہ فضائل ہیں آیت الکرسی کے۔ جس کے اوپر جادو ٹونا ہوا ہو اس کے اوپر دم کریں، اور بچوں کے اوپر دم کریں آیت الکرسی پڑھ کے، مال کے اوپر دم کر دیں آیت الکرسی پڑھ کے، وہ چوری نہیں ہوگا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تو جو بندہ چاہے کہ مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل ہو جائے، اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے جو سلام پھیرتے ہی اسی وقت بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، تو بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ ہے موت۔ یعنی جس دن موت آ گئی اسی ٹائم انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو بندہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جب سلام پھیریں ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جب موت آئے گی اسی ٹائم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ ہے موت۔ جس ٹائم موت آ گئی انشاءاللہ اسی ٹائم جنت میں جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا اللہ اس کو دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ وہ آخرت کا ذخیرہ بنے۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور نیچے ویڈیو کے نیچے واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک رات میں سوتے وقت پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک جس گھر میں پڑھی جائیں 3 دن تک شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں آتا۔ تو محترم ناظرین، یہ 2 آیتیں پڑھنا تو بہت ہی آسان ہے،
ہر ایک کو یہ زبانی یاد ہوں گی، ہر ایک کو یہ یاد ہے، اس لیے رات کو سونے سے پہلے لازم ان کی تلاوت کر لیا کریں کہ 2 آیتیں پڑھنے سے 3 دن تک جو ہے وہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس نے ایک دن 2 آیتیں پڑھی، اور اسی طرح روزانہ پڑھتا رہے تو وہ کبھی بھی اس گھر میں داخل نہ ہوگا جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور جب شیطان داخل نہ ہوگا تو آپ ہر چیز کی پابندی کریں گے، کوئی سستی نہیں ہوگی، نماز کی بھی پابندی ہوگی، اور گھر میں رحمت و برکت ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں رحمت اور برکت کا نزول ہوگا، آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ صالح ہوگی، وہ بھی آپ کی خدمت کرنے والی بنے گی، آپ کو دکھ دینے والی نہیں بنے گی۔ اس لیے لازم رات کو سونے کے ٹائم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو پڑھ لیا کریں۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں 3 دن تک شیطان اس کے پاس بھی نہیں آتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی 2 آیتوں پر ختم کیا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کی گئیں جو عرش بری کے نیچے ہے، لہذا تم خود بھی انہیں سیکھو اور یاد کر لو، اور اپنے گھر کے عورتوں بچوں کو بھی سکھاؤ اور یاد کرو، اس لیے کہ وہ سامان رحمت ہے اور حاصل قرآن ہے اور دعائے عظیم ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے محترم ناظرین، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کو یاد کریں، اور روزانہ جو ہے وہ رات کو سونے کے ٹائم جو ہے ایک بار ان کو آخری 2 آیات جو ہے سورہ بقرہ کی ان کو ضرور پڑھا کریں، تاکہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، رحمتیں برکتیں نازل ہوں، اور آپ کی اولاد بھی صالح ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا جو واضح فرق نظر آئے گا جب آپ پڑھیں گے کہ آپ کا گھر کیسے خوشحال ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔